لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، گزشتہ ہفتے میں سورہ اعراف مکمل ہوئی اور اب اس کے بعد سورہ انفال کا آغاز ہو رہا ہے. اب تک آپ نے عقائد پر گفتگو سنی ہے، توحید، رسالت، آخرت پر. سورہ انفال میں چونکہ یہ سورت مدنی ہے، اس لیے بہت سے ایسی احکامات پر گفتگو ہوگی جو مکی دور سے نہیں بلکہ مدنی دور سے مطابقت رکھتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ مکی آیتوں میں عقائد پر گفتگو ہوگی اور مدنی آیتوں میں احکامات پر گفتگو ہوگی. کچھ مدنی آیتیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن سورہ انفال ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں جو واقعہ پیش آیا ہے غزوہ بدر کا، اس کی مکمل نشاندہی سورہ انفال میں ہوتی ہے. سورہ انفال کا کچھ حصہ اور سورہ محمد پارہ 26 میں انشاءاللہ آئے گا، کچھ حصہ وہاں ہے. ان دونوں میں مشترک ہیں غزوہ بدر کے احکامات. اس سے متعلق یہ سورت ہے. اس سورت کے اندر کل 75 آیتیں ہیں، 10 رکوع پر مشتمل ہے. اس کا نام انفال ہے جو نفل کی جمع ہے. نفل کے معنی زائد کے آتے ہیں اور نفل کے معنی انعام و اکرام و اعزاز کے بھی آتے ہیں. آپ کے پاس استعمال میں ہے نفل نماز، نفل صدقہ، نفل روزہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے، یہ اپنی خوشی سے آپ مزید عمل کرنا چاہتے ہیں، مزید اکرام و اعزاز کے لیے. تو چاہے نفلی حج ہو یا روزہ، صدقہ ہو یا زکوٰۃ، یہ جتنے بھی نفلی ہیں یہ سب اعزاز کے واسطے کیے جاتے ہیں، آپ پر لازم نہیں ہے یہ. تو سورہ انفال میں نفل کی جمع انفال ہے، اسی کے حکام بتائے گئے. عام طور سے جب جنگ ہوتی ہے، فتح کے بعد مال جمع کیا جاتا ہے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. لیکن قرآن کی اصطلاح میں اس کے واسطے 3 الفاظ آتے ہیں. ایک تو مال غنیمت اور دوسرا مال فے اور تیسرا انفال. یہ 3 لفظ آئے ہیں قرآن کریم میں. انفال تو یہاں استعمال میں آ رہا ہے اور مال فے انشاءاللہ پارہ 28 میں آئے گا سورہ حشر کے حوالے سے. تو انفال اور فے اور غنیمت کثرت سے آ چکا ہے اور آگے انشاءاللہ سورہ توبہ میں آئے گا. فرق تینوں کا بہت واضح ہے. اگر جنگ کی نوبت نہ آئے، بلا جنگ کیے ہوئے فتح مل جائے، تو جو مال حاصل ہوگا اس کا نام مال فے ہے. جنگ کے بعد اگر مال حاصل کیا جائے تو اس کا نام مال غنیمت ہے. اور خصوصی طور پر کسی دستے کو بطور انعام کے کچھ دیا جائے تو مال نفل اور انفال کہلاتا ہے. انفال کی اور بھی شکلیں ہیں جو انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مشہور سرغنہ سامنے آیا، اعلان کر دیا گیا جو اس کو قتل کر دے گا اس سے چھینا ہوا پورا مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا. من قتل قتیجا فلہ سلب، جو اس کو مار دے گا اس سے کھینچا ہوا سارا مال اس کو دے دیا جائے گا. یہ بھی نفل میں آتا ہے، یہ بھی انفال میں آتا ہے. اس کی بھی بہت سی قسمیں. اس امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اعلان تھا، خصوصی انعام اس امت کے لیے 5 چیزیں، ان میں سے ایک کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. سابقہ جتنی امتیں تھیں اگر وہ مال غنیمت حاصل کرتیں تو اس کا استعمال حلال نہیں تھا. جنگ کے بعد سارا مال جمع کر دیتی. آسمان سے ایک آگ بجلی کی شکل میں آتی اور اس کو کھا جاتی. کھا جانا علامت کہ ہاں غزوہ اور آپ کا جہاد یہ مقبول ہو گیا. اور اگر آسمان سے آگ اور بجلی آ کر نہ کھاتی ہے تو وہ مال اس لیے نامردود ہو گیا، مقبول نہیں ہوا کہ اللہ نے اسے قبول نہیں کیا، گویا یہ جنگ آپ کی مقبول نہیں ہوئی. تو آگ کھا جائے تو بھی تمہیں نہیں ملا، اور اگر آگ نے نہیں کھایا تو وہ مال تمہارے سامنے مقبول نہیں ہوا، لہذا اسے کوئی ہاتھ لگاتا نہیں تھا کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ مال غنیمت کے بعد والا مال تقسیم کے بعد، تقسیم سے پہلے نہیں، ورنہ وہ غلول میں آتا، چوری میں آتا، خیانت میں آتا. اس کی بات آگے آئے گی. تقسیم کے بعد جو حصہ جس کو دیا جائے گا وہ حلال اور طیب ہے. یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. اس میں انشاءاللہ اس کا بھی ذکر آئے گا. سورہ انفال میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے باطل کی جڑوں کو کاٹ دیا اور کس طرح سے فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی نہیں مومنوں کی تائید و حمایت کیا. اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی مسلم تو بہت ہیں لیکن مومن کم ہوتے ہیں. مومن اور مسلم کا فرق اگر یاد نہیں رہے گا تو ہم میں غفلت کبھی ختم نہیں ہوگی. مومن اور مسلم کا فرق آئے گا. ان تمہیدی کلمات کے بعد اب اس کا شائن نزول سن لیجیے آپ، اس کے بعد آگے بڑھیں گے ہم. مکہ میں 13 سال تک مسلمان مصیبتوں میں رہ کر بحکم خدا ہجرت کر گئے مدینے کی طرف. پہلے ہجرت ہوئی تھی ملک حبشہ کی طرف اور دوسری ہوئی مدینے کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی تو مکے میں دعوت کا آغاز کیا اور 13 سال تک مصیبتوں میں رہے. تو 53 سال کے بعد مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے. 53 سال، آخر کے 10 سال باقی ہیں. اس کا پہلا سال گزر چکا، دوسرا سال شروع ہوتا ہے شوال 3 تاریخ ہوتی ہے اور خبر آتی ہے کہ مکے والوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ابو سفیان کی سرکردگی میں اس زمانے کے 26 لاکھ، آج کے نہیں، کوئی قبیلہ باقی نہیں ہے جس نے اپنا مال داخل نہیں کیا ہے. سب نے مل کر بھیجا ہے قافلہ اور نگہداشت کے لیے 40 بڑے بڑے سردار قریش کے جمع ہوئے ہیں. یہ نگہبانی کرتے ہوئے مال ملک شام سے لا رہے ہیں. اس کو بیچ کر جو نفع حاصل کریں گے اس سے ہتھیار خریدا جائے گا اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا. یہ اطلاع پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے کہا ٹھیک ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ مال وہاں پہنچنے ہی مت دو، یہ مال وہاں پہنچنے ہی مت دو، اور مدینے سے قریب جو ساحل ہے وہاں سے گزرنے والا قافلہ ہے، راستے میں اسے روک لیا جائے. تمام احباب سے کہا جس کے پاس جو چیز ہے فوراً دستیاب ہے. ہتھیار انتہائی قلیل، لیکن سامنے کوئی مہم نہیں تھی. سب کے سب نکل پڑے جس حال میں تھے. باہر نکل کر شمار کیا گیا تو 313 نکلے. آپ نے کہا الحمدللہ، طالوت کے لشکر کی تعداد بھی 313 ہی تھی اور طالوت کو اللہ نے فتح دیا تھا جالوت کے مقابلے میں. پہلے پارے میں بحث پڑھ چکے ہیں آپ. اب جو غیر حاضر تھے ان کی قسمت جانے. طالوت اور جالوت کی مکمل بحث پہلے پارے میں آ چکی ہے.
تو 313 وہاں بھی تھے اور اس لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی تھے. وہاں فتح نصیب ہوئی تھی. انشاءاللہ ہم بھی فتح یاب ہوں گے. 313 تعداد، ادھر 1000 یہ نہت تھے اور وہ مسلح. ادھر عیش و عشرت کے سامان اور ادھر پر غربت کے اسلحہ، سب کے سب خاموشی کے ساتھ چلتے ہیں. راستے میں پہنچ کر تجزیہ کیا گیا کہ یہ قافلہ ایسا لگتا ہے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے جاسوسی کروایا تو معلوم ہوا کہ اطلاع پہنچ چکی ہے اور تعاقب ہو رہا ہے. مدد کے لیے انہوں نے بہترین قسم کے گھوڑ سوار کو مکہ پہلے بھیج دیا. المدد، آ جاؤ. وہاں سے مسلح لوگوں کی 1000 لوگوں کی تعداد مسلح ہو کر غیرت دلانے والی خواتین کے ساتھ، بہترین مجاہدین کے ساتھ، اسلحہ سے لیس ہو کر سب نکل پڑے. اب تشویش ہوئی کہ ان 1000 کا مقابلہ کیا جائے تو وہ 1000 ہیں، ہم 313 ہیں. یہ قافلہ نکل جائے گا اور قافلے کے پیچھے پڑ جائیں تو اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ان دو کے درمیان مقابلہ کس سے ہو؟ جب مشورہ کیا گیا تو اختلاف پیدا ہو گیا. بات چاہتے تھے کہ کانٹا نہ چبھے، مال والے کی طرف بڑھ جائیں، اور بات چاہتے تھے کہ نہیں، جو مجاہدین سے لڑنے کے واسطے 1000 آ رہے ہیں ان سے مقابلہ ہو جائے. 13 سال تک ہاتھ روک کر رکھے تھے. 13 سال کے بعد 2 ہاتھ ہونے کا موقع ملتا ہے، کون چھوڑے گا ان کو؟ چلو مقابلہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں تم چاہتے تھے بغیر کانٹے والا اور اللہ چاہتا تھا مقابلہ جم کے ہو جائے. اس پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں. الفاظ دیکھیے، یسألونک عن الانفال. یسألونک، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں. یسألونک عن الانفال. قرآن کریم کی خاص ترتیب یہ ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں جو بعد میں آتی ہیں ان کو پہلے کر دیا جاتا ہے، اور جو پہلے ہوتی ہیں ان کو بعد میں کیا جاتا ہے، اہمیت کی وجہ سے. چونکہ اسی نفل اور انفال کی وجہ سے مسلمانوں میں اور صحابہ میں ایک اختلاف سا پیدا ہو گیا تھا، اس لیے اس کو مقدم کر دیا. دیکھو مقصد بدل جا رہا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو پہلے واضح کر دیا. یعنی فتح ہو چکی، مال غنیمت جمع ہو چکا، اب جھگڑا تھا، اس جھگڑے کا نام نفل ہے. مجاہدین میں 3 گروہ ہو گئے تھے. ایک طبقہ تھا جو کافروں کے تعاقب میں تھا، بحث آئے گی ابھی آخر میں، کافروں کے تعاقب میں تھا، دور تک دوڑا کے مارنے والا تھا. اور ایک طبقہ تھا اس نے دیکھ لیا کہ فتح ہو گئی ہے تو مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا. اور تیسرا طبقہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطراف حالہ بنا کر مستعد تھا کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے. 3 گروہ جنہوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا انہوں نے کہا یہ تو ہمارا ہے، ہم نے جمع کیا ہے. اگر ہم جمع نہ کرتے تو تقسیم کس چیز کی ہوتی؟ ہم نے جمع کیا، ہمارا حصہ ہے یہ. لیکن جو لوگ دشمنوں کے تعاقب میں تھے انہوں نے کہا دشمنوں کو دور بھگایا تو موقع ملا جمع کرنے کا، دشمن ہوتے تو جمع کیسے کرتے؟ تیسرے گروہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا تحفظ کی نیت سے، یہ اس سے بڑا کام ہے، کیونکہ آپ نہ ہوتے تو جنگ کس کے سہارے میں ہوتی، کس کے ساتھ ہوتی؟ تو نبی کے ساتھ رہنے والوں کا مقام اس سے بھی زیادہ اونچا ہونا چاہیے. تو تینوں نے اپنا حق جتایا، تینوں کی رائے تھی ہم کو ملنا چاہیے. یہی سوال یہاں کیا ہے. یسألونک، یہ سب سوالات کا مجموعہ ہے. یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال، انفال کے بارے میں، یعنی مال غنیمت کے بارے میں. قل، کہہ دو، الانفال للہ والرسول. فیصلہ کر دیا اللہ نے، پورا کا پورا انفال اللہ کا ہے اور رسول کا ہے. یعنی کوئی دعوے دار دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس کا مالک ہوں، میری وجہ سے ہوا ہے. پہلا تو اللہ کا حق ہے، کیونکہ اللہ ہی کی ملکیت میں ساری چیزیں ہیں. اللہ کے نام سے جنگ ہوئی، اللہ نے کتاب بھیجا،
اللہ نے نبی بھیجا، اللہ کے حکم سے نبی نے پیش رفت کی، مخلوقات میں ہر مخلوق اللہ کی ملکیت ہے، یہ مال کی کیا حیثیت ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، سلنڈر ہو جاؤ پہلے۔ والرسول، رسول اللہ کا حکم نافذ کرتے ہیں، اس واسطے اللہ کے بعد فوراً رسول کا حق بنتا ہے۔ سب نے اپنا حق کھو دیا، کیونکہ اللہ کا حق ہے، رسول کا حق ہے۔ حکم دیا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس معاملے میں؟ اپنا حق جتانے میں، اپنی کارکردگی دکھانے میں، اور نبی کے سامنے زبان کھولنے میں، اور یہ ظاہر کرنے میں کہ ہم نے محنت کی ہے، ہم کو صلہ یہی ملنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں میں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دیکھو تقوی ہے تو تم جنگ جیت سکے، تقوی نہ ہوتا تو تم کو جنگ جیتنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، تبھی تمہارے ساتھ اللہ کی مدد آئی، ورنہ 313 نہاد مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، ذات بینکم، آپس میں۔ ذات کے معنی یہاں والا، اور بین کے معنی بٹوین اور درمیان، اور کم معنی تم، تمہارے درمیان آپس میں بیٹھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اللہ سے ڈرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کر لو جیسا وہ حکم دے ویسا تسلیم کر لو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو کا مطلب یہ ہے چونکہ تم مومن ہو اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ و رسول کی اطاعت کر لو، لہذا اس مال غنیمت کی خاطر جو کہ سراپا دنیا ہے، اس کے لیے تم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ناراض مت کرو، یہ فیصلہ۔ تو سب کے قلوب ڈر گئے، وہ مومن تھے، ان کے سامنے نبی کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہوئی ہے، ان کے سامنے بدر کے پورے حالات تھے، ان کے سامنے جفا کشی اور مصائب اور فاقہ کشی کے حالات تھے، انہوں نے 13 سال مکے میں بحکم خدا ہاتھ پرو کر رکھا تھا، ظلم سہتے سہتے ان کا ایمان پختہ ہو چکا تھا۔ یہ آیت سنتے ہی وہ سہم گئے، ٹھٹور گئے، اپنے سارے حقوق سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اب مکمل ایک آیت میں مومن کی صفت کو بتا دیا، مومن ایسا ہوتا ہے۔ آج بھی تو مومن ہیں، ان میں جب ایسا موقع آتا ہے تو یہ صفت طاری نہیں ہوتی، لیکن ان صحابہ میں صفت طاری کیسے ہو گئی، یہ بتانا مقصود تھا کہ ان صفتوں کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، یہ صفات ہے مومن کی۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، یہ 5 صفتیں ہو گئیں۔ ان 5 میں غور سے دیکھو، اگر ہم میں یہ خوبیاں ہیں تو الحمدللہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور ان میں کوئی کمی کسر کوتاہی ہے تو اللہ سے اس کے تکمیل کی دعا کر لو۔ یہ ہے جس کی تعریف اللہ کر رہے ہیں، یہ ہے مومن۔ مومن ایسا ہوتا ہے۔ انما المؤمنون، انما حسر ہے اور یہ بارہا آ چکا ہے۔ انما کے معنی اس کے سوائے اور کچھ نہیں، بس یہی مومن ہے، یعنی جزئی نیست، صرف یہ صفتوں والوں کو مومن کہا جاتا ہے۔ ان صفات سے جو خالی ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ ترجمہ کس کا ہے؟ انما کا ہے۔ انما المؤمنون، اس کے سوائے کچھ نہیں کہ مومن، الذین اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جائے اللہ کا، جب چرچا کیا جائے اللہ کا، جب یاد دہانی کی جائے اللہ کے ذات کی، جب ان کے سامنے اللہ کی بات کی جائے، یہ سب ترجمہ کس کا ہوا؟ اذا ذکر اللہ، اذا ذکر اللہ، جب یاد دہانی کی جائے اللہ کی، اور جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اور جب اللہ کی ذات ان کے سامنے مستحضر کی جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وجلہ جس کے معنی ڈر جانا، خوف سے بھر جانا۔ کس چیز کا خوف ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی جس کا انجام جہنم ہے، اس سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔
وجلت قلوبہم، قلوب جمع ہے قلب کی، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب تلاوت کی جائے ان پر اللہ کی آیتیں، زادتہم ایمانا، تو زیادہ ہو جاتے ہیں وہ ایمان کے اعتبار سے۔ ایمان کی زیادتی کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ امام بخاری نے ایمان کی تعریف کیا ہے کتاب الایمان میں، وہاں اس آیت کو نقل کیا ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا، ایمان زیادہ بھی ہوتا۔ امام اعظم کہتے ہیں حقیقی ایمان نہ کم ہوتا نہ زیادہ ہوتا۔ حقیقی ایمان تو قلبی تصدیق ہے، تصدیق قلبی نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے۔ ہاں، زبان سے اقرار شرط ہے، اور جس کے ذریعے تکمیل ہوتی ہے وہ اعمال صالحہ ہیں۔ جتنا اعمال صالحہ بڑھتے جائیں گے، تصدیق قلبی کی تکمیل ہوتی چلی جائے گی۔ نفس ایمان جو قلب میں عقیدہ بنتا ہوا ہے وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ امام بخاری اس آیت کو پیش کرتے ہیں، دیکھو آیت میں ہے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی پہلے ایک آیت معلوم اس پر ایمان، دوسری آیت معلوم اس پر ایمان، تیسری آیت معلوم اس پر ایمان، جتنی آیتیں آتی چلی گئیں ان سب پہ ایمان بڑھتا چلا گیا۔ پہلے 2 آیتوں پر ایمان تھا، اب 4 آیتوں پر ایمان ہے، اب 6666 آیتوں پر ایمان ہے۔ تو جتنی آیتیں آتی چلی گئیں آیتوں پر ایمان آتا چلا گیا، اس طرح ایمان کا بڑھنا مراد لیا ہے۔ تو مومن کا ایمان تلاوت سے بڑھتا ہے، اور جن کا ایمان تلاوت سے نہیں بڑھتا ہے وہ اپنا فیصلہ خود کر لے۔ اور جو لوگ تلاوت سے ایمان بڑھنے کو مانتے ہی نہیں ہیں ان کا فیصلہ بھی وہ خود کر سکتے ہیں۔ یہاں تو قرآن واضح کرتا ہے، قرآن کی تلاوت سے مومن کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نہ بھولیں، ایمان کی زیادتی کے واسطے قرآن کریم کی تلاوت بہت مفید ہے۔ صحابہ نبی سے سنتے تھے اور نبی صحابہ سے سنتے تھے، جبریل نبی کو سناتے تھے اور نبی سے جبریل سنتے بھی تھے۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے کہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے کو سنو اور سناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بے شمار واقعات آپ سن چکے ہیں، اس سے پہلے کئی واقعات سن چکے ہیں۔ حقیقی مومن جب آج بھی قرآن سنتا ہے، حالانکہ اس کو پہلے سے زبان یاد ہے، وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے الفاظ مستحضر ہیں، لیکن جب بھی کوئی قاری پڑھتا ہے تو اس کی طبیعت میں ایک وجد پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی آیت کا ثمرہ ہے، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کرنا، توکل کرنا، یہ جملہ کئی دفعہ آ چکا ہے اور کئی بار بحث ہو چکی ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کے وسائل ترک کر دیے جائیں۔ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے، دنیا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ گھر کو، بیوی کو، بچوں کو، مال کو، تجارت کو، زراعت کو، جائیداد کو، ملازمت کو چھوڑ دینا، یہ توکل ہرگز نہیں ہے۔ جس نے یہ توکل کی تعریف کی ہے اس نے غلط تعریف کی ہے، وہ تو رہبانیت ہے، اس کو اسلام میں جائز نہیں کہا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ سورہ حدید پارہ 27 میں یہ بحث پھر آئے گی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی تھی، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، پھر بھی انہوں نے اس کو نبھایا نہیں، خلاف ورزی کر دیا، یہ شکایت کیا ان کے اللہ نے۔ سورہ حدید پارہ 27۔ تو رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے، ترک لذات اسلام میں نہیں ہے، ترک حیوانات اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت تمہارے لیے ہے اور تمہارے تابع ہو کر
ان کے لیے بھی ہے جو اللہ کے باغی ہیں۔ ان تمام باتوں کی تصدیق کے لیے صرف ایک آیت کافی ہے، سورہ اعراف، جو آپ سن چکے ہیں۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ کہہ دو کس نے حرام کر دیا ہے اللہ کی نکالی ہوئی زینت کو، رونق کو، بہاروں کو؟ کہہ دو وہ صرف مومنوں کے لیے ہے، اس دنیا میں خاص طور سے آخرت میں، اس دنیا میں اور خاص طور سے آخرت میں۔ کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو ایمان والوں کے واسطے نعمتیں ہیں، تو ترک اسباب یہ توکل نہیں ہے۔ توکل کیا ہے؟ جتنا آپ میں طاقت ہے دنیا کے وسائل جمع کرو، لیکن ان پر سہارا مت دو، سہارا اللہ کی ذات پر، بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ دنیا کے سارے وسائل جمع کرنے کے بعد زمین میں غلہ ڈال دیا کسان، اب زمین سے نکالنا اللہ کی شان ہے۔ زمین میں گٹھلی لگا دیا، اب درخت کا پیدا ہو کر ثمر آور ہونا اور پھل کا شیریں اور میٹھا ہونا اور منہ میں تمہارے پہنچنا، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تم نے زراعت کیا، تجارت کیا، ملازمت کیا، دنیا کے اسباب کو اکٹھا کیا، لیکن نتیجہ حسب مخواہش نکلنا یہ تمہارے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو ترک اسباب توکل نہیں ہے۔ سورہ یوسف میں بہترین مثال ہے اس کی، اگرچہ بات طویل ہو جائے گی، مثال دے دوں۔ حضرت یوسف نے بنیامین کو روک لیا، بعد میں جب رات فاش ہو گیا کہ یہ بنیامین ہے، یہ یوسف ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ بھائی ہے، یہ ظلم ہے، سب معافی تلافی ہو گئی، تو کہا ابا اماں کو لے آؤ۔ ابھی لانے سے پہلے پتہ لگانے جا رہے ہیں بیٹے، ایک ساتھ 10 بیٹے نوجوان شہر میں داخل ہوں گے تو شاید نگاہ لگ جائے، نظر بد پڑ جائے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا بیٹے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ، متفرق دروازے سے، دو ادھر سے، دو ادھر سے، دو ادھر سے، 4 ادھر سے، جتنے دروازے ہیں استعمال کرنا، الگ الگ داخل ہونا۔ ایک ساتھ داخل ہوں گے تو لوگ کہیں گے ایک باپ کے اتنے بیٹے، پورے نوجوان حسین شباب آور، تو ان کے اوپر نگاہ لگ جائے گی، نگاہ بد پڑ جائے گی، الگ دروازے سے آنا۔ اس پر تبصرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود چل کر آگے، کیا فرمایا ہے؟ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، لیکن یہ بابا کی تدبیر تھی، ایسا کر لیا انہوں نے۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، یعقوب کے دل میں یہ خواہش اٹھی تھی، انہوں نے اپنا ارمان پورا کر لیا، لیکن اللہ کے فیصلے کو ٹال کون سکتا ہے؟ اور آگے چل کے فرمایا اسی آیت کے اندر، اور مجھے وہی سنانا ہے یہاں پر، علیہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے توکل اللہ پر ہی کرتے ہیں۔ یوسف نبی ہیں، یعقوب نبی ہیں، ان کے ان اعمال پر اللہ نے یہ الفاظ بتا رہے، معلوم کیا ہوا؟ یہ تدبیر اختیار کر لو مگر بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ تو توکل کی تعریف ہمیں ملتی ہے قرآن سے، سارے اسباب جمع کر لو لیکن تکیہ اس پر نہ ہونا، تکیہ اللہ پہ ہونا، توکل کہلاتا ہے۔ تو مومن کی 3 صفتیں ہو گئیں، اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل ڈر جاتے ہیں، تلاوت کی جائے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھا وصف ہے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نہیں۔ فرق ہے، ہم میں سے کون ہے جو نماز قائم کرتے ہیں؟ ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے پڑھنے والے ہیں، مصلی حضرات ہیں۔ یہ نماز کے پڑھنے والے اور نماز کے قائم کرنے والے دونوں کا فرق بہت ہے۔
نماز پڑھنا کیا ہے؟ جب دل چاہا کھڑے ہو گئے، جہاں دل چاہا کھڑے ہو گئے، جماعت کی پرواہ نہیں، الفاظ کی پرواہ نہیں، اطمینان کی پرواہ نہیں، الفاظ صحیح ہیں کہ غلط ہیں اس کی پرواہ نہیں، قضا ہو گئی یا ادا ہو گئی پرواہ نہیں، جس طرح جہاں چاہا پڑھ لیا، کیوں نہیں کھلی ہے، سر کھلا ہے، کپڑا کیسا ہے، حیت کیسی ہے، ٹخنے سے نیچا ہے کہ اونچا ہے، کوئی پرواہ نہیں، جس طرح چاہا پڑھ لیا۔ نماز کا پڑھنا کہتے ہیں اسے۔ اور نماز کا قائم کرنا یہ ہے، نماز کے صفات، نماز کے لوازمات، نماز کے باہر کی 7 شرطیں، نماز کے اندر کی 7 شرطیں۔ نماز کے باہر کی شرطیں بھی ہمیں یاد نہیں، اور دیکھا جائے تو نواقض وضو 8 ہیں، وہ بھی یاد نہیں، تو کس کی ڈیوٹی ہے یہ سب بیان میں تھوڑی آتا۔ اس کے لیے آپ وقت نکالنا، گھنٹہ 2 گھنٹہ الگ سے پڑھنا۔ نماز سے پہلے وضو، اور وضو ٹوٹتا ہے 8 چیزوں سے۔ نواقض وضو کتنے ہیں؟ 8 ہیں، یاد کرنا۔ اور جب بھی وضو کے بارے میں فیصلہ ہو تو اس 8 سے فیصلہ کرنا، وضو ہے نہیں ہے۔ تو نماز کے پہلے کی 7 شرطیں، نماز کے اندر کی 7 شرطیں، ان شرطوں کا لحاظ کرنا۔ نماز میں جو پڑھے جاتے ہیں الفاظ، اس کے معنی پر غور کرنا، جماعت کا اہتمام کرنا، نبی کا لباس کیسا ہوتا تھا اس لباس میں نماز پڑھنے کی فکر کرنا، نماز کا مسنون وقت کیا ہے اس مسنون وقت میں نماز پڑھنا، نماز پڑھانے والا کس عقیدے کا ہے، ٹھوس عقیدے والے کے پیچھے نماز جا کر پڑھنا۔ ایسا نہیں ہے نماز کوئی بھی پڑھاتا ہے پیچھے پڑھ لینا، جب اس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو نماز درست کا خاک ہوگی۔ نماز تو عمل ہے، نماز عمل ہے، اور ہر عمل عقیدے کے تابع ہے۔ تو نماز کا قائم کرنا، نماز کے پورے اوصاف کو جاننا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ٹخنے سے نیچا پاجامہ ہے تو کیا ہوا؟ ہوتا کچھ نہیں، نماز تو ہو جاتی۔ ہم جب آپ سے کہتے ہیں کہ شادی میں پھول کا ہار نہیں ہے تو کیا ہوا؟ باجا نہیں آیا تو کیا ہوا؟ نکاح شادی خانے میں نہیں ہوا، مسجد میں ہوا تو کیا ہوا؟ تو آپ کو غصہ آتا ہے، آپ اس کو سمجھتے نہیں۔ یہی سوال یہاں آپ کرتے ہیں، ٹخنے سے پاجامہ نیچا ہوا تو کیا ہوا؟ کیا ہوا وہاں پر؟ تو یہ کیا ہے؟ جب اپنے طبیعت کے خلاف ہوتا ہے تو ہم چڑھ جاتے ہیں، اور جب اسلام کے خلاف ہوتا ہے تو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھولوں کا ہار کس پر رکھ کے آتا ہے؟ لاری پہ رکھ کے آتا ہے۔ کبھی کس پر؟ وہ پھولوں کا ہار تھوڑی دیر کے بعد کچرے میں پڑ رہتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، پیسہ ضائع۔ اگر وہ پیسہ کسی غریب کے پیٹ کی آگ بجھاتا اور کسی کی بھوک مر جاتی تو شاید اس کی آہ سے عرش بری ہل جاتا تو نجات ہو جاتی، لیکن غریبوں کی آہ پر پکارنے والا کوئی نہیں۔ جہاں دیکھو برقع پوش خاتون مانگتی ہیں، ان پر ہاتھ رکھنے والا بس جان چھڑانے کو رکھتا ہے، خالی جان چھری چپٹ جاتی ہیں وہ، لیکن اللہ کے لیے یا اللہ کی بندی ہے، اس کو پکڑ کے سمجھانا، اسے کام پہ لگانا، اس کے لائق کام تلاش کر کے دینا، اس کی فکر تو کسی کو نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تو خیر خواہی ہی اصل دین ہے۔ تو نماز کا پڑھ لینا بہت آسان ہے، اور نماز کو قائم کرنا بہت مشکل ہے۔ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، وہ بھی جمعے کو۔ ہاں، نماز کے پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، وہ بھی جمعے کو، صرف رمضان کو۔ باقی فجر میں آ کر دیکھو وہ بھی غائب ہے۔ فجر کی نماز بڑی مشکل ہے۔ حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز منافق پر بہت بھاری ہوتی ہے، اور مومن پر بھاری نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ اِنَّا قرآن الفجر کان مشہودا، جو قرآن فجر میں پڑھا جاتا ہے وہ مشہود ہوتا ہے، یعنی فرشتے وہاں شاہد ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں کھڑا ہونے والا نماز میں مچلتا ہے، اس کے لفظوں سے اس کو مزہ آتا ہے۔ لیکن منافق ہر نماز پڑھنے والا فجر میں گول ہو جاتا ہے۔ تو نماز کا پڑھنا آسان ہے، نماز کو قائم کرنا مشکل ہے۔ یہاں اللہ کے ہاں مطلوب کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، لفظ پر غور کرو۔ مما کے معنی اس میں سے جو، مما اس میں سے جو، رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کی شرائط نہیں پوری ہو رہی ہیں یہاں۔ زکوٰۃ میں تو 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اس کے برابر مال نقد ہو اور
ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، سال گزر چکا ہو، تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ ہم نے جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ 1 روپیہ دیا ہے تو اس میں سے، اور 10 روپیہ دیا ہے تو اس میں سے، اور 10 جوڑے کپڑے دیے ہیں تو اس میں سے، جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انتظار نہیں ہے لکھپتی ہو جائیں گے تب خرچ کریں گے، شاہ صاحب بن جائیں گے تب خرچ کریں گے، دستے غیب ہو جائے گا تب خرچ کریں گے، نہیں، جو کچھ بھی ملا، جو کچھ بھی حیثیت میں ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ان تمام صفتوں کو پھر سن لو ایک مرتبہ۔ نمبر 1، اللہ کا تذکرہ آئے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے بھر جائیں، تلاوت کی جائے اللہ کی آیتوں کی تو ایمان تازہ ہو جائے، ہر معاملے میں بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو کچھ دیا گیا ہے من جانب اللہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفتیں پوری ہیں تو الحمدللہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو بنایا مومنین میں سے، اور ان صفتوں میں کہیں کمی کسر ہے تو اللہ سے طلب کرو اللہ ہمیں سچا مومن بنا دے، کیونکہ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں مومن حقیقت میں، حقا مانے یقیناً، لا شک فی، جس کو اللہ مومن کہہ دیں اس میں شک ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اولئک، وہی لوگ، ہم المؤمنون، وہی لوگ مومن ہیں، حقا یقیناً۔ ان صفتوں والوں کو اللہ مومن کہتے ہیں۔ نمبر 1، تجزیہ کرو، بہت اہم بحث ہے یہ، اللہ کا ذکر کیسے ہوگا؟ اللہ کا ذکر کیسے ہوگا؟ اللہ کا ذکر تو یہ بھی ہے اللہ اللہ کرو، اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ اذان دینے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ دعوت کرتے بیٹھ جاؤ، اور اللہ کا ذکر یہ بھی ہے اللہ کی کتاب پڑھتے بیٹھ جاؤ۔ لیکن ان تمام ذکروں میں افضل الذکری تلاوت القرآن، نبی کا فرمان ہے، تلاوت قرآن تمام ذکر میں افضل ترین ہے۔ کیوں؟ اس سے رہنمائی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، راستہ ملتا ہے، حلت و حرمت کا علم حاصل ہوتا ہے، کیا کریں کیا نہ کریں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے تو دل ڈر جاتے ہیں۔ سورہ زمر میں ایک آیت آئے گی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، جب اللہ کا تنہا ذکر کیا جائے بلا ملاوٹ کے تو جن کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ بدک جاتے ہیں، بپھر جاتے ہیں۔ میرے الفاظ نہیں ہیں، سورہ زمر کھولو پارہ 24 دیکھو، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ اشمعزت کے معنی ان کے دل بپھر جاتے ہیں جن میں ایمان نہیں ہوتا ہے، اور جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے پاس پیشی ہوگی، اللہ کے پاس حاضری ہوگی، اللہ کے پاس پہنچ کر حساب دہی کا تصور لاتا ہے بندہ، اور اللہ اگر ناراض ہیں تو جہنم اور راضی ہے تو جنت ملنے والی ہے۔ چاروں دور سامنے آ جاتے ہیں اس کے۔ چاروں دور سے مراد کیا ہے؟ چار دور گزرے ہیں جس میں سے 2 گزر چکے ہیں، 2 باقی ہیں۔ پہلا دور وہ ہے جب آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 3 اذیریوں میں ہوتا ہے، یہ سب سے گھٹن والا، سب سے تنگ والا مقام ہوتا ہے۔ اس دور سے سب گزر چکے جو یہاں بیٹھے ہیں، کوئی سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ 3 اذیریوں میں تھا۔ پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، فی ظلمات 3 سورہ زمر کے الفاظ ہیں۔ اس سے سب پار ہو چکے ہیں، ایک دور گزر چکا۔ دوسرا دور زمین کی پیٹھ ہے، جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دوسرے دور میں ہیں، یہ چلتا ہے بچپن سے لے کر جس دن بھی وفات ہوگی اس دن تک یہ دور کہلاتا ہے زمین کی پیٹھ پر گزارنا۔ اور تیسرا دور زمین کے پیٹ میں گزارنے کا ہے، جس کا نام برزخ رکھا گیا ہے۔ یہ دور تو مومن کی بہاروں کا ہوتا ہے،
ماں کے پیٹ میں گھٹن، دنیا میں اللہ کے قانون کی وجہ سے اپنی خواہش کو دبانے کا موقع پڑتا ہے، لیکن برزخ میں جانے کے بعد اس کا راستہ کھل جاتا ہے۔ جہاں 3 سوال کا جواب دیا، راستے پورے کھل جاتے ہیں، جنت کی راحتیں شروع ہو جاتی ہیں، رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، غذائیں اور لباس اور بسترے اور خوشبو سب شروع ہو جاتی ہے۔ یہ 3 دور، اور چوتھا دور ہے جو آخر میں حساب و کتاب کے بعد یا تو دائمی جہنم ہوگا یا دائمی جنت۔ یہ چاروں دور تذکرہ کر لیتا ہے مومن بندہ، اس لیے اللہ کے خوف سے بھر جاتا ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو 4 دور سے واقف بھی ہیں؟ ایک دور مشکل سے مان لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور دوسرا دور مرتا ہوا دیکھتے ہیں، آنکھوں پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان کم، آنکھوں پر زیادہ ہے، تو وہاں بھی مان لیتے ہیں ہاں مرنے کے بعد زمین میں جانا ہے۔ لیکن اس کے بعد کا جو دور چوتھا ہے، فائنل ہے، اس میں اگر ہم کو یقین آ جائے تو ہماری محنت بڑھ جائے گی۔ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے دل خوف سے بھر جاتے ہیں ان تمام حالات کی وجہ سے، اور جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، آپ کو یہاں آنے کے لیے کون سی ترغیب دی جاتی ہے؟ اسی ایمان کی ذاتی کا آپ کو مزہ لگا ہوا ہے۔ آپ کے گھر پہ رکا نہیں گیا تھا، یہاں بریانی پکی ہوئی، آئیے آپ یہاں پر، آپ کا آنا یہ 9 پارہ سن کر آپ کو لذت اور چاشنی کا مزہ مل چکا ہے۔ آیتوں میں کیا ذوق ہے، ہمارا رب کریم کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اس کتاب میں ہمارے واسطے کیسی ہدایتیں ہیں۔ تو جب بندے پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان آیتوں کو مان کر اس کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، یہ لذت ہے۔ اور بھروسہ اللہ پر ہر معاملے میں، پورے وسائل اسباب مہیا سب جمع کرو، اس کے باوجود بھی اگر مرضی اللہ کی چلتی ہے تو اللہ کے فیصلے پر راضی، اللہ کے فیصلے پر راضی، یہ توکل ہے۔ حضرت عمر محفل میں موجود تھے، نبی نے صحابہ سے پوچھا تم مومن ہو؟ کیا تم سب مومن ہو؟ سب خاموش ہو گئے، کسی کی آواز نہیں آئی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے آج۔ صحابہ کرام سکتے میں ہیں، حضرت عمر ہوش و حواس میں آ کر بولتے ہیں نام یا رسول اللہ، ہاں ہم مومن ہیں۔ جرأت دیکھو، جہاں سارے صحابہ خاموش ہیں جناب عمر کی زبان چلتی ہے، اور اسی جوش کو دیکھ کر آقا نے فرمایا تھا الحق یجری علی لسان عمر، عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے۔ جہاں سب خاموش ہوتے ہیں عمر بولتے ہیں ہاں نام یا رسول اللہ۔ آقا نے پوچھا وما علامت ایمانکم، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا نشکر علی الرخاء ونصبر علی البلاء ونرضى بالقضاء، جب خوشحالی آتی ہے ہم شکر کرتے ہیں، جب بلائیں آتی ہیں تو ہم صبر کرتے ہیں، جو فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے ہم راضی ہوتے ہیں۔ ان 3 باتوں کو سن کر آقا نے کہا مومنون انتم ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن کی شان یہ ہے توکل۔ اسباب پورے جمع کرو لیکن نتیجہ مرضی کے خلاف ہے، اللہ کی مشیت، اللہ کی مشیت کے بغیر پتہ نہیں گرتا ہے، یہ ہے توکل کی شان۔ اور ایمان کا حال یہ ہے، نماز قائم کرتے ہیں وہ، ہمارے پاس بہانہ ہوتا ہے، کیوں نہیں کھلی ہے، سر کھلا ہے لیکن تختے سے نیچا پجامہ ہے۔ صحابہ کرام کے پاس 2 چادریں مشکل سے ہوتی تھیں۔ ایک صحابی نے پوچھا افلاس ہے، ہمارے پاس فلاں نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اتنی نعمتیں ہیں بخدا تم گن نہیں سکتے۔ اللہ نے دعویٰ کیا ہے قرآن میں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے مانگا تم کو دے دیا اللہ نے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گننے پہ آ جاؤ تو گن نہ سکو۔ اس کے باوجود ہمیں شکوہ ہے، کپڑے کتنے جوڑے ہیں، سوچ کر دیکھو کیا نہیں دیا اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو سب کچھ دے رکھا ہے،
لیکن بندہ بجائے شاکر کے شکوے پہ آ گیا، حالانکہ وعدہ تھا تم بجائے شکوا کے شکر کرتے تو ہم اور دیتے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو اس آیت کا حاصل کیا ہوا کہ حقیقت میں مومن وہی ہیں اور جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک صحابی آئے مزدوری کر کے، کسی کھیت میں پانی چلایا، درختوں کو پانی دیا، وہاں بھی موٹر نہیں، کرنٹ نہیں، رہٹ ہوتا تھا مشکل سے مشکل، طاقت کے ذریعے سے پانی نکالتے، چمڑے کے مشکیزے میں بھرتے، درختوں کو سیراب کرتے اور شام تک ایک مد جو 3.5 سیر لے کر آتے۔ 3.5 سیر جو میں سے آدھا گھر میں دے دیا اور آدھا نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ منافقوں نے طنز کیا، ان کو خود کھانے کی اور فقر و فاقے کی پریشانی ہے، یہ لا کر اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ ان کے صدقے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ طنزیہ جملہ انہوں نے کہا، اللہ نے نوٹ کر لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ پر طنز کرتے ہیں صدقے کے بارے میں۔ تفصیلی بحث انشاءاللہ آئے گی سورہ توبہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک مد جو میں سے آدھے کو اتنا قبول کر لیا کہ میرے آقا نے حکم فرمایا جتنے لوگ صدقے کا مال لائے ہیں اس جو میں سے ایک ایک مٹھی سب پہ رکھ دو تاکہ سب قبول ہو جائے۔ جتنے ڈھیر ہیں صدقات کے، چاہے کپڑے کے ہوں چاہے سونے کے ہوں، اس جو میں سے تھوڑا تھوڑا رکھ کر تقسیم کر دو تاکہ سب کے صدقات قبول ہو جائیں۔ یہ اخلاص کا عالم تھا۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے یہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے کہا جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ بہت زیادہ شہنشاہ بننے کے بعد خرچ کریں گے، پتہ نہیں عمر وفا کرتی نہیں کرتی، تو جو بھی آپ خرچ کر دیں گے اللہ بڑھا کر دیتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے جملہ سنایا، حالانکہ وہ نہ عالم ہے نہ حافظ ہے، اور میرا مزاج یہ ہے میں ایسے معاملے میں اس کو ضبط کر لیتا ہوں، مجھے بہت پسند آیا، حالانکہ وہ نہ کہیں آیت میں ہے نہ کہیں حدیث میں ہے، لیکن اس جملے کو میں نے محسوس کیا۔ انہوں نے کہا میں اللہ کے بندوں کی خدمت اس لیے کرتا ہوں کہ جب کسی پر ہم احسان کرتے ہیں تو کریم آدمی احسان کا بدلہ چکا دیتا ہے، رکھتا نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے بندوں کی خدمت کریں گے تو اللہ اس احسان کا بدلہ کیوں رکھ لے گا؟ فوراً چکا دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی چکاتا ہے اور وہاں بھی چکا دیتا ہے۔ دنیا میں کریم انسان بھی کسی کا احسان نہیں رکھ لیتا ہے، ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو رب کریم اکرم الاکرمین ہیں، سارے کریموں کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ کسی بندے کا احسان اپنے اوپر کیوں رکھ لیں گے؟ کیا کمی ہے وہاں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم فوراً چکا دیتے ہیں، تم دے کر دیکھو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس طریقے سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت میں وہی لوگ مومن ہیں، یقیناً وہی لوگ مومن ہیں۔ اب ان کے لیے کیا ملے گا؟ 3 اکرام کیا اللہ نے، 3 صفتوں پر 3 اکرام۔ دیکھیے، لہم درجات عند ربہم، نمبر 1 ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس۔ درجے کی جمع درجات، درجہ کے معنی، درجہ کو یوں سمجھو، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ مرد حضرات اس ایک درجہ فضیلت کی بنا پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، ہم بڑے تم چھوٹے کا احساس دلا رہے ہیں، نہیں دلا رہے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مال خرچ کرتا ہے وہ، اور ذاتی تخلیق میں فرق رکھا اللہ نے، تو ایک درجہ فضیلت مردوں کو حاصل ہے عورتوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس ایک درجہ نہیں، درجات رکھا اللہ نے۔ کتنے درجات ہیں آخرت کے؟ 6666 آیتیں ہیں، اتنے درجات رکھا اللہ نے جنت میں۔ یہ درجات میں سے کتنا حاصل ہوں گے یہ ہر بندے کی کیفیت پر موقوف ہے، اللہ کی عطا پہ موقوف ہے، لیکن درجات اتنے ہیں۔
اس کا ثبوت یہ ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی تیرا مقام وہاں آ جائے گا، اور آخری آیت کہاں ختم ہوگی؟ 6666 پر۔ معلوم یہ ہوا اتنے درجات تو پکے ہیں وہاں، اس کے آگے بھی ہیں تو اللہ کی شان۔ تو یہ درجات اللہ نے کیوں رکھے ہیں؟ اس بندے میں اللہ کا خوف تھا، اس کی بنا پر۔ پہلا درجہ کیا تھا؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ڈر جاتا تھا، اللہ کا خوف دل میں رکھتا تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں درجات عطا فرمایا ہے۔ نمبر 2، ومغفرتن، مغفرت دیا ہے۔ یہ کس کے بدلے میں ہے؟ جب آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی تھی، ایمان تازہ ہوتا تھا۔ جب قلب میں ایمان لے کر جائے گا تو مغفرت پائے گا، یہ اس کا صلہ ملا اللہ کی طرف سے۔ تیسرا درجہ یہ ہے ورزق کریم، رزق کریم کس کے بدلے میں ہے؟ یہ بندہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا تھا، جو بھی تھا اس میں سے خرچ کرتا تھا، تو اللہ نے رزق کریم باعزت روزی۔ کبھی کبھی سوچو، رزق کے ساتھ کریم، شریفانہ رزق، عزت کے ساتھ رزق، تھوڑا فرق ہے۔ دنیا والے جب کسی کو دیتے ہیں تو یوں پھینک دیتے ہیں حقارت سے، اس سکے کی اہمیت نہیں، اس روٹی کی اہمیت نہیں۔ جو چیز دی جاتی ہے وہ اپنے دل کو نہیں لگتی ہے، اس واسطے دی جاتی ہے، اور دینے والے کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ جب بھی کسی کو دیا جاتا ہے تو اوپر والا تفوق، اپنے کو بہتر سمجھتا ہے، اس کو کمتر سمجھتا ہے، یعنی پہلے توہین ہو جاتی ہے پھر رزق ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو دیں گے کرامت کے ساتھ دیں گے، اعزاز کے ساتھ دیں گے، اس کی توہین، تذلیل، تحقیر نہیں ہونے دیں گے، پورے اکرام کے ساتھ نوازیں گے۔ یہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ دنیا والے جب کسی کو دیتے ہیں تو توہین کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں اور اپنی شان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب اللہ عطا فرماتے ہیں تو رزق کریم پوری کرامت کے ساتھ۔ کوئی دروازہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو اس شان سے عطا کر سکتا ہو، کوئی دروازہ نہیں۔ یہاں تک اللہ نے ایمان والوں سے گفتگو کی تھی، صفات کو بتایا تھا۔ اب یہاں سے پھر وہی واقعہ سامنے آ گیا غزوہ بدر کا۔ یہ تو صرف تنبیہات تھیں کہ چونکہ وہ صحابہ میں تمام صفتیں موجود تھیں، اس لیے انفال کا ذکر آیا، حکم آ گیا اللہ کا رسول کا، سب سرنڈر ہو گئے، اپنے حق سے پیچھے ہو گئے۔ اللہ نے ان کے دل کو اتنا صاف کر رکھا تھا۔ کما اخرجک، کما میں جیسا کہ، کاف تشبیہ کے لیے ہے۔ اس کما پر کئی اقوال نقل کیا مفسرین نے، اتنے اقوال ہیں، ان تمام اقوال کو اگر جمع کیا جائے تو بعض میں تطبیق دینا مشکل ہوتا ہے علمی لحاظ سے، عوام کے لحاظ سے اتنا سمجھ لو۔ کما اخرجک، جیسا کہ آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک فریق ایمان والوں میں سے البتہ ناگواری محسوس کر رہا تھا۔ جب گھر سے نکلے تھے اچانک کہاں جائیں گے تو 313 نکلے، کچھ زرہیں تھیں، کچھ گھوڑے تھے، کچھ تلواریں تھیں، محدود لباس کا اس حال میں کیا لڑیں گے؟ پھر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ نہیں، تجارت قافلہ چلا جا چکا ہے، اب جو ان کے ڈیفنس میں آ رہے ہیں ان سے لڑنا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ بعض لوگ لڑائی کا شوق رکھتے ہیں اور بعض لوگ ذرا معتدل ہوتے ہیں اور بعض لوگ ذرا ڈرپوک قسم کے ہوتے ہیں، انسان ہی تو ہیں۔ کیا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے دل یکساں ہیں؟ ہمیشہ ہر مجمع میں اور ہر طبقے میں اور ہر قبیلے میں اور ہر زمانے میں تفاوت رہا ہے۔ ایسے وہاں پر بھی کچھ لوگ لڑنا نہیں چاہتے تھے، کچھ لوگ تیاری کے بغیر لڑنا پسند نہیں کرتے تھے، کچھ لوگ مہلت چاہتے تھے، کچھ لوگ ہتھیار چاہتے تھے، کچھ لوگ ٹائم چاہتے تھے، ہر ایک کی رائے الگ الگ تھی، لیکن حکم ہو گیا بس نکلنا ہے۔ کما اخرجک، جیسا کہ نکالا، ربک، آپ کے رب نے، من بیتک، آپ کے گھر سے،
بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک فریق من المؤمنین ایمان والوں میں سے لکارہون ناگواری محسوس کر رہا تھا، کدھر جا رہے ہیں؟ یجادلونک فی الحق وہ آپ سے جدال کر رہے تھے حق کے ساتھ، بعد الحق ہے یہ، فی الحق حق کے معاملے میں آپ سے جدال کر رہے تھے، بعد ما تبین بعد اس کے کہ حق ظاہر ہو چکا تھا کہ اب نبی کا حکم ہے، فیصلہ ہے، چلنا ہے۔ کأنما گویا کہ یساقون الی الموت کھینچ کر لائے جا رہے ہیں موت کی طرف۔ قربانی میں کبھی دیکھا آپ نے گائے کو گھسیٹتے ہوئے؟ پوری طاقت سے کھینچتے ہیں آگے والے اور پیچھے والے دھکیلتے بھی ہیں، لیکن اس کے سامنے موت نظر آتی ہے، وہ چلتی نہیں ہے۔ یہاں قرآن نے ان کی کاہلی کو پیش کیا ہے، کأنما یساقون الی الموت گویا ہکال کر لائے جا رہے ہیں موت کی طرف، چلنا نہیں آ رہا ہے۔ وَهُمْ يَنظُرُونَ اور وہ موت کو دیکھ رہے ہیں، موت کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے موت کی طرف چلنے کی طرف آمادہ نہیں، پاؤں نہیں اٹھتے ہیں۔ یہ صفت ہے اس وقت کی کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں کہ لوٹ جائیں کہ مقابلے پر جائیں، ابھی جائیں بعد میں جائیں، یہ کشمکش تھی 313 کے درمیان۔ اور ان کے قلب میں کیا تھا، اللہ نے کیا نقشہ کھینچا ہے، ایک ایک چیز میں نفسیات کا لحاظ کیا ہے۔ دل میں خواہش کیا ہوتی تھی، ہم 313 ہیں، نہتھے ہیں، لڑ نہیں سکتے، چلو جو مالی قافلہ گیا ہے اس پر ہاتھ ڈالیں، جلدی جیت جائیں گے، کیونکہ 313 ہیں اور وہ 70 ہیں، مار کے پھینک دیں گے، مال بھی ہاتھ میں آئے گا، جنگ بھی آسان دکھائی دے گی، خوشحالی بھی آ جائے گی، تو دل نہیں چاہے گا۔ ادھر گئے تو کیا ہے، مقابلہ سخت ہوگا، ادھر مسلح ہیں، ہتھیار کے ساتھ ہیں، ہزار ہیں، پھر جیتنے کا کوئی چانس نہیں، اور جیتے بھی تو مال نہیں، تو وہاں کون جائے گا؟ فطرت ہے۔ آگے وہی کہا اللہ نے، وَيَزِعِدُكُمُ اللَّهُ اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ، احدى الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک کا، دو میں سے ایک تم کو ملنے والا ہے، انہا لکم کہ وہ ہے تمہارے لیے، یہ لے لو یا وہ لے لو، وتودون اور دل سے تم خواہش کر رہے تھے، انا غیر ذات الشوکتی غیر ذات الشوکتی، شوکت مانے کانٹا، ذات مانے والا، غیرہ مانے نہیں، جو کانٹے والا نہیں ہے وہ تمہارے واسطے ہو، تکونوا لکم ہو تمہارے واسطے جس میں کانٹا نہ لگے، یعنی کانٹے کی چبھن بھی نہ ہو اور مال خوب مل جائے، تم وہ چاہتے تھے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ چاہتے کیا تھے، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اپنے کلمات سے حق کو حق کر کے دکھا دے، وَيَقْطَعَ اور کاٹ دے دابر الکافرین کافروں کی جڑوں کو۔ اللہ وہ چاہتے تھے اور تم یہ چاہتے تھے۔ دونوں کے چاہت میں فرق کیوں ہے؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ حق کو حق کر کے دکھائیں، یعنی یہ حقاق حق ہو جائے، وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ اور ابطال باطل ہو جائے، باطل باطل ہو جائے، حق حق ہو جائے، دودھ پانی الگ ہو جائے، یہ اللہ کی خواہش تھی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ مجرم لوگ ناگواری محسوس کرتے جائیں، تو اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا، ہوتا کیا، وعدہ تھا دو میں سے ایک مل کے رہے گا، مگر ادھر مال زیادہ ہے ادھر مال کم ہے، ادھر مشقت کم ہے ادھر مشقت زیادہ ہے، اس لیے دماغ میں یہ آ رہا تھا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے، اللہ نے وعدہ کر لیا تھا، کیا ہوا، دل تو چاہتا تھا کہ مقابلہ قافلے سے ہو اور ہزار سے مقابلہ نہ ہو، لیکن اللہ کی چاہت پر کس کی چاہت مقدم ہو سکتی ہے، وہ قافلہ سرک کے چلا گیا، وہ قافلہ نکل چکا، مکے سے قریب جا لگا، اور جو آیا تھا ڈیفینس میں وہ آ گیا سامنے، چاروں ناچار مقابلے کی بات ہوئی گئی، اب مٹ بھیڑ ہو گئی، اور اس موقع پر اللہ کی طرف سے مدد آئی، فریاد شروع ہو گئی، استستغیثون ربکم جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم قبول کر لیا تمہارے لیے، انی ممدکم
میں تمہاری مدد کرنے کو حاضر ہوں بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 1000 فرشتوں سے. ادھر کتنے تھے؟ 1000 تھے، تو فرشتے بھی 1000 مسلح. حدیث پاک میں آتا ہے بعض صحابیوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے بدر میں اور ان کے سروں پر عمامے بندھے ہوئے تھے. اتر سکتے ہیں گردوں سے فرشتے، تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے. قطار اندر قطار اب بھی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. آج بھی اگر ہم اللہ کی ذات پر توکل کر لیں اور اپنا تقوی اختیار کر لیں، اللہ کی خاطر ہمارا جینا مرنا ہو جائے، تو وہ فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں. مردفین، مردف کے معنی ردیف کے آتے ہیں جو پیچھے بیٹھتا ہے سوار. ہر گھوڑے پر ایک صحابی ہے تو پیچھے فرشتہ بھی ہے. ردیف لگا دیا اللہ نے. جڑو بالجمعی کی بات چاہیے نا، لڑنا تمہیں کو ہے، فتح تمہیں کو ملے گی، غازی تمہیں کہا جائے گا اور مال غنیمت تمہیں کو ملے گا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ہے مردف. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اللہ نے اس مقدار کو مگر بشارت تمہارے واسطے. ولتطمئن به قلوبکم، تاکہ تمہارے قلوب اس سے مطمئن ہو جائیں. وما النصر الا من عند اللہ، حالانکہ حقیقی نصرت نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے. اللہ کا حکم ہی کافی ہے، لیکن 1000 یہ نصرت کے واسطے ہیں. ایک فرشتہ قوم لوط کی بستی کو اٹھا کر پلٹا دینے کو کافی تھا، یہ 1000 کے واسطے 1000 کی ضرورت کیا تھی؟ دل جمعی ہے، خوشخبری ہے. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والے، غالب ہے حکمت. اللہ اپنے ذات سے غالب ہیں اور اس تعداد سے وہ حکمت ظاہر کرتے ہیں تاکہ سکون ہو جائے. پھر خبر آئی کہ ادھر 3000 ہیں، پھر آیت آئی ہم بھی 3000 بھیجتے. پھر خبر ملی وہاں 5000 آئے، کہا ہم 5000 بھیجتے. تمہیں تو آنا ہے میدان میں. یہ تمام تفصیلی بحث کچھ یہاں ہے، کچھ چوتھا پارہ آل عمران میں ہے، کچھ حصہ سورہ محمد میں ہے، اور ٹائم آپ کا ہو چکا ہے، اسکرین آپ کے تیار ہے، اس لیے ہم لمبا ٹائم نہیں لیں گے آپ سے. ٹائم پورا مکمل ہو گیا ہے، رکو بھی ہو چکا ہے. اس کا جو بقیہ حصہ ہے کہ فرشتے کتنے آئے اور فرشتوں نے مقابلہ کیسے کیا اور مبارزت کیسے شروع ہوئی، کس نے کس کو للکارا، اور ان غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ نے کیا اعلان کیا، جو چاہے کر لو تم سے اللہ راضی ہو گیا. یہ اعلان ان کے واسطے کیا گیا تھا. یہ پوری بحثیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آئیں گی. آپ حضرات سے وہی خواہش پھر کرتا ہوں.